مفتی صاحب، آپ نے قرآن کی بات کی اور اتفاق سے ہمارے پاس جو پہلا سوال آیا ہے ہمارے سامعین کی طرف سے وہ ثقلین ہی سے کے بارے میں ہے۔ جس طرح سے آپ ثقلین کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، قرآن اور اہل بیت، تو قرآن اور اہل بیت سے متعلق یہ سوال ہے کہ اگر قرآن اور اہل بیت کو، یعنی اس کا ٹرانسلیشن جب کیا جاتا ہے عربی سے کتاب اللہ و اطرتی، تو اطرتی کا جو ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے وہ سنت رسول ہے، تو اس کی ذرا وضاحت کیجئے کہ اس یہاں سے بھی اہل بیت کو کس طرح سے سازش کے ساتھ خارج کیا جا رہا ہے۔ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ یہ حدیث متواتر ہے، حدیث الثقلین، حدیث الخلیفتین، حدیث الامرین، ترکت فیکم امرین، ترکت فیکم خلیفتین الثقلین، یہ حدیث ہے، متواتر ہے۔ متواتر وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کا قرآن کی آیت کی طرح ہوتی ہے، کہ نقل کرنے والے اتنے کثیر تعداد میں ہر زمانے میں کہ جن کا جمع ہونا، جھوٹ پر جمع ہونا عقل کے مخالف ہو، عقل ان کو ایک ساتھ جھوٹ پر جمع ہونے کو محال قرار دیتی، یہ متواتر حدیث ہے۔ جبکہ دوسری طرف یہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری سنت، جب تک تم ان دونوں کی پیروی کرو گے کبھی گمراہ نہیں ہو۔ یہ روایت حدیث غریب ہے، حدیث فرد ہے، اس کو آپ حدیث مرسل بھی کہہ سکتے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر اس کو روایت کیا مرسلن۔ مرسلن یہ ہوتا ہے کہ اس میں کسی نے کوئی سند نہیں ہے اوپر۔ امام مالک کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی، مجھے یہ بات بلغنی، مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ پھر اسے نہ امام بخاری نے روایت کیا، نہ مسلم نے، نہ ابن ماجہ نے، نہ نسائی نے، نہ ترمذی نے، نہ ابو داؤد نے، اس کو روایت نہیں کیا۔ اس صحاح کے اندر اہل سنت کے اتھینٹک مصادر کے اندر موجود نہیں ہے، صرف اسے موطا امام مالک پہلے زمانے کے اندر اس کو روایت کرتے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پوری امت نے اس حدیث کو اجتماعی طور پر قبول کیا، کتاب اللہ اور سنت رسول، کتاب اللہ اور سنت رسول، ہر جمعے کے خطبے کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ آپ کسی عالم سے، کسی سنی عالم کو بلا کر آپ ان سے پوچھیے گا کہ آپ کا کیا خیال ہے اس حدیث کے بارے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور سنت رسول، کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کہے گا کہ یہ تو صحیح حدیث ہے، یہ مشہور ہے، متواتر ہے، بالکل قرآن مجید کی آیت کی طرح ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں، یہ بالکل، یعنی اس کو اگر حدیث ثقلین کے مقابلے میں رکھیں تو 100 کے مقابلے میں 1% درجے کی بھی یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں یعنی اس کو 100 نمبر ملیں گے حدیث ثقلین کو، وہاں اس کو 1 نمبر بھی مشکل سے ملے گا محدثین کی معیار کے مطابق۔ لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس کو ہر جگہ پہ ہر جمعے کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے، اور میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور تم کبھی گمراہ نہیں ہو، اللہ کی کتاب اور میری اولاد، اس کو کسی مسجد کے خطبے کے اندر، کسی بیان میں، کسی واعظ کے اندر، کسی ارشاد کے اندر اس کو بیان نہیں کیا جاتا، کوئی گفتگو نہیں ہوتی، کوئی مباحثہ نہیں ہوتا اس کے اوپر، کیا وجوہات؟ جب اس چیز کو ہم نے دیکھا کہ ہمارے مصادر کے اندر یہ روایت موجود ہے اور اس کو نسین منسیہ کر دیا گیا، جس طرح قرآن مجید شکوہ کرے گا بروز قیامت، پروردگار میری قوم نے، یار پیغمبر شکوہ کریں گے کہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، اسی طرح یہ حدیث متروک ہے، مہجور ہے، اس کو چھوڑ دیا، امت اس کو بلا چکی ہے۔ اب حدیث ثقلین کو اگر آپ بیان کریں، مسلم نے اس کو روایت کیا، مستدرک نے روایت کیا، مستد نے روایت کیا، نسائی نے روایت کیا، اور نسائی نے تو صحیح ترین سند کے ساتھ اسے روایت کیا ہے، اور اسے اگر ہم آپ کے سامنے میں اسے رکھوں خصائص امیر المومنین کے اندر جو انہوں نے پیش کیا ہے، تو بہت ساری چیزیں اس سے واضح طور پر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اس حدیث کا حصہ ہے، لیکن مسلم نے یہ ہمت نہیں کی کہ اس کو بھی ساتھ میں روایت کر، ترمذی نے اس کو الگ، اس حصے کو کاٹ کے الگ روایت کیا، کیونکہ سنسرشپ کا زمانہ ہے، یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں ان چیزوں کو اتنی جرت نہیں ہے کہ سب کو ایک ساتھ ملا کے بیان کر دے، لیکن نسائی نے جرت کی اور انہوں نے پوری حدیث کو ایک ساتھ بیان کیا ہے۔ اور اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ امام نسائی شہید اہل البیت علیہ السلام ہیں، وہ عظیم فرد ہیں کہ جنہوں نے اہل البیت علیہ السلام کی راہ میں، محدثین میں وہ فرد ہیں کہ جنہوں نے شہادت دی اور قربانی پیش کی۔ تو حدیث الثقلین یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ جس کو اگر یہ امت اپنا لیتی تو اس کا علمی ورثہ، اس کا ثقافتی ورثہ، اس کے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی معاملات، اس کے سماجی معاملات، وہ کبھی بھی ڈس بیلنس نہ ہوتے، وہ ہمیشہ تا قیامت درست چلتے رہتے۔ لیکن یہ امت اس نے
یہود اور نصارہ کی پیروی کرتے ہوئے تحریف کی، آیات کو چھوڑ دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح سیرت کو چھوڑ دیا، صحیح احادیث کو چھوڑ دیا، اور یہ دوسری ضعیف اور کمزور روایتوں کے پیچھے چلی گئی۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا کہ یہود اور نصارہ کی پیروی کی، یہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، کہ تم اپنے سے پہلے قوموں کی پیروی کرو گے، ان کے پیچھے چل پڑو گے، جس طرح جوتا جوتے کے ساتھ برابر ہوتا ہے، بالش بالش کے ساتھ برابر ہوتا ہے، اسی طرح تم پیروی کرو گے۔ اور آگے حدیث ہے، حدیث کے الفاظ ہے، تو اس حدیث کے اندر تحریف ہے۔ آپ کسی کے سامنے بیان کریں محترمہ، آپ پوچھیں اس سے کہ حدیث الثقلین کا کیا مطلب ہے، وہ جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی کتاب سے احکام لیں۔ اچھا اہل البیت کا کیا مراد ہے؟ اہل البیت سے تو ازواج رسول بھی مراد ہے کہ اس میں تو امہات المومنین بھی شامل ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ان کو مان لیا، پھر کیا کرتے ہیں؟ اہل البیت سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کیا کریں۔ آپ ان کے یعنی یہ حسن سلوک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ اس کا کیا مطلب ہے، یعنی کہ جب امام حسین علیہ السلام کا نام آئے تو آپ وہ نام چوم لینا ہے آپ نے، یا کسی سید کو دیکھ لینا ہے تو اس کے دامن سے گرد جھاڑ لینی ہے، اس طرح کی ایک مجذوبانہ قسم کی، صوفیانہ قسم کی اس کی تعویلات کی گئی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ اہل البیت علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کے ساتھ جو ملا دیا، تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ جناب آج تو اہل البیت نہیں ہے، ہم کس طرح کن کی پیروی کریں؟ تو جناب جب رسول اللہ نے قرآن کے ساتھ ملا دیا تو پھر آپ قرآن کی جب پیروی کریں گے صحیح معنوں کے اندر، تو قرآن کی پیروی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، پھر تو پیغمبر بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح آپ نے اہل البیت علیہ السلام کی پیروی کرنی، ان سے احکام لینے، ان سے مسائل لینے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں لکھا ہے کہ جب ہمیں ابن عباس سے کوئی مسئلہ، ابن عباس فرماتے ہیں جب ہمیں امام علی علیہ السلام سے کوئی مسئلہ معلوم ہو جاتا ہے دین کا تو ہم کسی اور کو دیکھتے ہی نہیں۔ یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم علی کو دیکھتے کہ علی کہاں کھڑا ہے، علی کیا کر رہے ہیں، علی جمل میں کس جگہ پر ہے، علی صفین میں کہاں پر ہے، علی نے نہروان کہاں پہ کیا۔ لیکن ہم علی کو چھوڑ کر ہم یہ دیکھتے ہیں اجتماعیت کہاں پر، اکثریت کدھر ہے۔ وہ قرآن مجید نے ہمیں بارہا طور پر کہا کہ اکثریت وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اکثریت کی قرآن نے مذمت کی، اکثریت کبھی بھی قرآن مجید کے نزدیک مدح کے قابل نہیں رہا۔ تو اہل البیت علیہ السلام کو اگر ہم حدیث ثقلین کی روشنی میں دیکھیں تو یہ ایک طویل موضوع ہے، اور یہ جتنے مظلوم ہے، یہ ٹاپک جتنا مظلوم ہے کہ اس پر گفتگو نہیں کی جاتی، اس کو زندہ نہیں کیا جاتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج وہ شخص 100 شہیدوں کا اس شخص کو ثواب ملے گا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے، آپ نے فرمایا کہ میری سنت کو زندہ کی۔ ایک وقت موقع آئے گا کہ میری سنت پہ چلنے والا اس طرح ہوگا جیسے کہ اپنے ہتھیلی کے اوپر انگارہ رکھنے والا، اور اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو وہ کس سنت کو زندہ کرنے کے اوپر ملے گا؟ کہ مسواک کو زندہ کرنے کے اوپر ملے گا، یا جناب 5 ٹخنے اوپر کرنے کے اوپر، یا داڑھی لمبی کرنے کے اوپر؟ یہ سنت ہے۔ اس سنتوں، یا حلوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زیادہ پسند ہے تو حلوے زیادہ کھانے کے اوپر سنت ہے۔ بھائی سنت سے مراد وہ ہے کہ جو آپ کو انگارہ بھی تو رکھنا پڑے، آپ کے اوپر فتوے بھی تو لگیں، آپ کو اپنے علاقوں سے دھتکارا بھی تو جائے، آپ پر کیسز بھی تو کیے جائے۔ یہ سنت زندہ کرنے کا مقصد ہے کہ 100 شہیدوں کو آپ کو اجر ملے گا۔ آپ حدیث ثقلین کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے ممبروں سے، اپنی ثقافتوں سے، اپنے مدارس، اسکول سے ان چیزوں کو زندہ کریں، اپنے ممبروں کے اوپر اس کو بیان کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اصل دین کو پہنچے۔ سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ مفتی صاحب۔